قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اس پر روشنی ڈالیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ پروفیسر احمد رفیق جواب دیتے ہیں، اگر پوری آیت پڑھی جاتی تو اس قول مبارک کو کوالیفائی کر دیتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ پوری آیت بہت واضح ہے اور یہ بتاتی ہے کہ عذاب کس کو ہے اور ثواب کس کو ہے، جزا کس کو ہے اور سزا کس کو ہے۔ خدا ٹیکنیکلی بات کرتا ہے، گناہ و ثواب کے اس لہجے میں بات نہیں کرتا جس میں ہم کرتے ہیں۔ اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، ان میں جبلتیں ہیں، پاور ہے، سیکس ہے، گریڈ ہے، لو ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام صفات مختلف کاموں کے لیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قافلہ انسان جو یہاں تک پہنچا ہے وہ ان جبلتوں کے محتاط استعمال سے پہنچا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال دیتا ہوں جو کہ کرنٹ ہے اور علم کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ Suppose if we believe in the Western freedom and we believe in what Bush and Blair say and we believe that the modern civilization give us freedom of thinking and acting and by that means جب کوئی شخص بائی سیکشول ہو جائے یا وہ ہومو سیکشولیٹی کو الاؤ کرتا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز الاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے الاؤنس اور پسندیدگی بھی ایشو کرتا ہے۔ جب کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ اس قسم کے مکروہ جرائم کو جائز قرار دے دیتا ہے اور اسے کریٹیو کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ الاؤنس بھی کریٹ کرتا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی ایسے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر جب امریکن یا یورپی معاشرہ اس قسم کی غلطی کے لیے اجازت دے گا کہ مین کین میری مین اینڈ وومن کین میری وومن تو یہ دو طرف اشارہ ہے۔ ایک تو اس گروہ کو اجازت مل گئی جو یہ کام کر رہا ہے اور ایک یہ بھی ہوا کہ معاشرہ اس کو برا فعل تصور نہیں کرتا اور یہ کہ فردر اس کی اجازت کے اشارے مل گئے۔ خواتین و حضرات، اسراف اللہ نے اس کو کہا ہے، تو پھر کیا انسان نے اپنے حال کو اور اپنے آپ کو ختم نہیں کر لیا؟ ڈو یو تھنک پروڈکشن اینڈ فردر جنریشنز آر پاسبل؟ اگر تمام انسان اس نعمت غیر مترقبہ کا شکار ہو جائیں، ویسٹ کے بقول اس اعلیٰ ترین صفت کے عادی ہو جائیں جو انہوں نے اپنی تہذیب کا اعلیٰ ترین نمونہ رکھا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے عذاب کی بد دعا مانگیں؟ they would not multiply, they would not continue۔ یہ جو جنریشن کا ہیٹروجینیس ایٹیچیوڈ پیدا ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد انوالو ہو جائیں گے، if they come again for the production then this is not a normal activity۔ دنیا اور ان نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے دوبارہ اس طریقے پر آنا پڑے جسے اللہ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان سویلائزیشن میں یہ ایکٹیویٹی مکروہ، ناجائز اور غلط ہے، اور اگر اس ایکٹیویٹی کو سارے معاشرے کا ایکٹیویٹی بنا دیا جائے تو اٹ از دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ پھر آپ کو انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دے ول ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ۔ 25-30 سال کے بعد سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور زمین اس گندگی سے خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ اسراف جبلت ہے۔ قل یا عبادی الذین، تم لوگوں کو جو چیز جائز اور مناسب مقاصد کے لیے دی جاتی ہیں اس کو تم ناجائز مقاصد کے لیے صرف کرتے ہو۔ اب ایک اور چیز پر غور کریں، مشرق و مغرب میں عورت اور مرد کی انگیجمنٹ ایک کنسٹرکٹیو اور تخلیقی مقصد ہے۔ عورت اور مرد کا اکٹھا ہونا کائناتی تخلیقی مقصد ہے۔ اس کی وجہ آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے۔ ہم بلینز ایئرز پہلے پیدا ہوئے انسان کو آج یہاں تک لائے ہیں۔ ہمارے پیچھے ایک بہت طویل پوسٹیریٹی ہے۔ اگر وہ ہمارا خیال نہ کرتے اور اپنے پیچھے گزری ہوئی نسلوں کا خیال نہ کرتے تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ آج اگر ہم خیال نہ کریں گے تو اگلی نسلیں موجود نہ رہیں گی۔ خداوند کریم نے جبلت ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم حفاظت سے استعمال کرتے ہوئے اس زمین کے اس آخری انسان تک پہنچائے،
یہ ایمانت جو ہمیں دی گئی ہے اس کے لیے ہے جس نے آگے آنا ہے. اف یو یوز اٹ اور مس یوز اٹ، میاں بیوی میں اتحاد اور اتصال نہ ہو تو غور فرمائیے کہ معاشرہ کس طرح ناقص ہو جاتا ہے. یورپ جو الاؤنس دیتا ہے، تمام فزیکل لبرٹیز دیتا ہے اور مرد اور عورت کو پورے مواقع فراہم کرتا ہے، اس پر کسی قسم کا بیریئر نہیں رکھتا. وہ دوستی، محبت اور اخوت آگے بڑھ کر تمام جنسی تقاضے پورے کرتی ہے. اس معاشرے میں شادی کا لفظ ختم ہو چکا ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو میک فیملیز. اس میں لفظ شادی کے بجائے پارٹنرشپ آ گیا ہے. اس میں نسلیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی ہیں. پورے کے پورے ایسے معاشرے میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، نہ بچوں کی نہ زمانے کی. ان کی سیر و سیاحت اور ذاتی اخراج اس قدر طاقتور ہو گئی ہیں کہ آئندہ آنے والی ان کی نسلیں نان ڈسکرپٹ ہیں. جس کی نسل کا علم نہ ہو، جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، یعنی وہ نسلوں کو اس حال میں چھوڑ رہے ہیں. ایک لڑکا، ایک بچہ جس کو ماں پراپر وقت نہیں دیتی، جس کو باپ پراپر وقت نہیں دیتا، جس کو فیملی پراپر وقت میں نہیں ملتی، تو کیا آگے چل کر وہ ایک شفاق سیلفش جنریشن میں سے نہ ہوگا؟ کیا وہ ایک ایسا ظالم اور سرکش بچہ نہ ہوگا کہ ساری زندگی اپنی محبت کی کمی کسی کے خون سے پوری نہ کرے گا؟ ہم انسان ہر جگہ روایت سے، اللہ کے حکم سے انحراف کر کے اپنی جبلتوں کو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ جائز استعمال کے لیے باقی نہیں رہتی. یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے کہ کل یا آبادی ہے. مگر اس کے باوجود ہم بہت آگے نکل جائیں، اس کے باوجود کہ ہم اپنی بری سرشتوں کے حوالے ہو جائیں، خدا واپسی کا ایک راستہ چھوڑتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر ایسا ہو ہی جائے، اگر تم بالکل بے چارگی کے شکار ہو جاؤ، اگر تمہیں شیطان اچک کر لے جائے، فتنہ و ہوس تمہیں مار بھی دے، اگر تمہیں اپنی ذاتی اخراج بہکا بھی دیں، تو یہ ایک بات نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ جب خدا یہ کہتا ہے کہ ان اللہ، تو وہ ایک قانون ہوتا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے ہوتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آئی فورگیو آل سینس ان ٹوٹلٹی، سوائے ایک کے، اور وہ ہے لا تقنطوا. یعنی اس قانون اس شخص کو نہیں پہنچے گا جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. یہ قانون ہر اس شخص کو پہنچے گا جو خدا کو مانتا ہے، خدا کو رحیم و کریم سمجھتا ہے، اس کی محبت پر یقین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا، مگر یہ قانون ایک ایکسیپشن رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوسی کفر خالص ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو شریک مانو، یعنی آپ رحمت کرشنا سے مانگو، محبت درگاہ سے مانگو، کہر و شنو سے مانگو. اور یہ بھی نہیں کہ آپ شریک پالنے لگو. اس وقت بڑی مصیبت پڑے گی جب قبر تک پہنچو گے. جب خدا پوچھے گا تو 350 خدا ایٹ اے ٹائم یاد آئیں گے. کبھی کہو گے کالی، کبھی کہو گے رد، کبھی کہو گے درگاہ. جب کفر برا ہے تو اس لیے برا ہے کہ بخشنے والے کی سینسٹیوٹی کو متاثر کرتا ہے. اللہ تخلیق کرنے والا ہے، اللہ اپنی تخلیق کی حفاظت کرنے والا ہے. اینڈ ابو ایوری تھنگ اللہ فار گیوز آل بٹ ناٹ فار دوز ہو ڈو ناٹ ریکگنائز اللہ.